تو نہیں معلوم تھا دوست کون ہے دشمن کون ہے، تو ان کو حکم تھا کہ یہ اپنے کنٹونمنٹس میں رہیں، گیرزنز میں رہیں. لہٰذا مشرقی پاکستان میں اس وقت اتنی انارکی تھی کہ کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر قانون تھا ہی نہیں، اور اس میں پھر لاکھوں پاکستانی ذبح کیے گئے مکتی بانی کے ہاتھوں. قطب الدین عزیز کی مشہور کتاب ہے بلڈ اینڈ ٹیئرز، اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ایک ایک بات انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہے کہ کس طرح اس 10-15 دنوں میں پاکستان آرمی محصور ہو گئی تھی اپنے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، کہیں 100 50 150 ایک کمپنی تھی، 2 کمپنیاں تھیں، ان کو محدود کر دیا گیا تھا، اور انارکی تھی پورے مشرقی پاکستان میں. اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی میں مغربی پاکستان سے 22,000 کے قریب، 22 سے 24,000 کے قریب، تقریباً 2 ڈویژن انفینٹری فوج بھیجی گئی، کیونکہ بھارت نے اوور فلائٹس بند کر دی تھی، بھارت کے اوپر سے طیارے نہیں جا سکتے تھے. لہٰذا یہ پی آئی اے کی کمرشل فلائٹس میں ان انفینٹری کے سپاہیوں کو جو صرف رائفلیں کیری کر سکتے تھے اپنے ساتھ، ان کو سری لنکا کے ذریعے، یہ پہلے یہ فلائٹ سری لنکا آتی ہے اور سری لنکا کے راستے ہو کے پھر یہ مشرقی پاکستان ڈھاکہ جاتے تھے، تو 24,000 فوج تقریباً بھیجی گئی دوبارہ ان بنگالی یونٹس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو باقی تقریباً 24,000 ہی تقریباً بغاوت کر کے الگ ہو چکے تھے. ایک مرتبہ جب یہ ری انفورسمنٹس، یہ کمک مغربی پاکستان سے پہنچی تو پھر ہماری تعداد دوبارہ بڑھ کر کوئی 35-36 ہزار کے قریب ہو گئی پاکستان آرمی کے مسلح. اور اس میں زیادہ تر جیسے کہا کہ انفینٹری کے تھے جو صرف اپنی رائفلیں لے کر آئے تھے، اور بھاری سامان ان کا بعد میں آنا تھا جو نہیں پہنچا، اور زیادہ تر بھاری ساز و سامان اور توپیں اور سامان جو تھا، جو ٹینک جو تھے، جو تھوڑا بہت ہمارے پاس تھا، وہ بنگالی یونٹس اپنے ساتھ لے گئی تھیں. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا راشد منہاس والا واقعہ بھی ہوا تھا کہ وہ پورا ایئر کرافٹ پی آئی پاکستان ایئر فورس کا ایک جہاز لے کے انڈیا جا رہا تھا، تو راشد منہاس نے اسے کریش کر دیا. تو یہی ہو رہا تھا جب بنگالی بغاوت کر رہی تھی بنگالی یونٹ، تو وہ اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے کے جاتی تھی. تو کسی صورت میں بھی، یعنی مارچ کے آخر میں جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا، کہ جب مکتی بانی کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی، چونکہ جب مغربی پاکستان سے کمک آ گئی، تب آرمی نے اپنے کنٹونمنٹ سے نکل کر آپریشن شروع کیا، اور اگلے 8-9 مہینے تک مکتی بانی پر قابو پا لیا گیا تھا پورے مشرقی پاکستان میں. اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے افسر اور جوان شہید بھی ہو چکے تھے. یعنی اگر 36,000 میکسیمم تعداد تھی ہماری مارچ کے آخر میں مشرقی پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو جنگ ختم ہوتے ہوتے جب بھارت نے حملہ کیا 22 نومبر کو اور 16 دسمبر کو فال ہوا، تو اس وقت تک 5-7 ہزار اور شہید ہو چکے تھے ہمارے افسر اور جوان. یعنی تعداد گھٹ کے تقریباً 31-32 ہزار کے قریب آ چکی تھی. 31-32 ہزار فوجیوں نے، وہ جو گھیرے میں آئے ہوئے تھے اپنے مرکز سے 1,000 میل دور، اور جن کو ابینڈن کر دیا گیا تھا اور ریسکیو کرنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، اور یہ